अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मत के सबसे बड़े सहाफ़ी का आखिरी पैगाम, आखिरी मैसेज इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है, पूरी दुनिया सुन रही है। ये अनस शरीफ एक सहाफ़ी था, अल जज़ीरा से वाबस्ता था, जो गज़ा में पैदा हुआ, गज़ा में पला बढ़ा। इतना बहादुर आदमी था कि बारूद में बरसते हुए बमों में वो गज़ा की आँख बना रहा, गज़ा के लोगों की ज़ुबान बना रहा और पूरी दुनिया तक अपना मैसेज पहुँचाता रहा। आज उसका आखिरी पैगाम इस उम्मत के नाम, आपके नाम, मेरे नाम, हुक्मरानों के नाम सामने आ गया है और हक़ रखता है कि हम इसको इन कानों से नहीं, दिल के कानों से सुने कि वो शख्स हमारे नाम आखिरी पैगाम क्या दे के गया है। नाजरीन, ये वसीयतनामा या आखिरी मैसेज अनस शहीद ने अप्रैल में लिख लिया था। अंदाज़ा होता है कि उसको भी एहसास हो गया था कि अब जिस तरह की कैफियत है और जिस तरह मैं पूरी दुनिया तक यहाँ की सच्चाई पहुँचा रहा हूँ, ज़ालिमों को, मुतकब्बरों को, सरकशों को अब ये ज़्यादा देर पसंद नहीं आएगी। वो ज़्यादा देर मुझे मोहलत नहीं देंगे, मेरे अपने ज़्यादा देर मुझे बचा नहीं सकेंगे। चुनांचे ये मैसेज उन्होंने लिख दिया। सबसे पहले लिखते हैं, अगर ये मैसेज आप सुन रहे हैं, ये कागज़ आपके हाथों में आ चुका है और आप इसे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुझको इस्राईल ज़ालिम कत्ल करने में कामयाब हो चुका है, मेरी आवाज़ दबाने में कामयाब हो चुका है। चुनांचे सबसे पहले मैं आपके लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सलामती अता करे, अल्लाह ताला अपनी रहमत अता करे, अल्लाह ताला आपको अपनी बरकत अता करे। नाजरीन, वो कहते हैं कि मैं जब से इस पनाह गज़ीन कैंप में, जबालिया के पनाह गज़ीन कैंप में पैदा हुआ, इन्हीं गलियों में मैं मौजूद रहा, मैं हक़ और सच की आवाज़ बना रहा और हमेशा मुझे उम्मीद रही अपने अल्लाह से कि मेरा अल्लाह मुझे और ज़िंदगी अता फ़रमाएगा, मेरी लंबी उम्र करेगा और मैं इन आँखों से वो वक्त देखूँगा जब मैं अपने होमलैंड और अपने आबाई घर अस्कलान में अपने अहलो अयाल के साथ, अपनी फैमिली के साथ वापस जा सकूँगा। लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं हुआ। मैं अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हूँ और मैं अल्लाह ने जो मेरे लिए लिख रखा है मैं उस पर खुशी से राज़ी भी हूँ, उसे कबूल भी करता हूँ। नाज़रीन, वो कहते हैं, मैंने ज़िंदगी में हर तरह का दर्द देखा है, मैंने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, बारूद और बम, ये सारा कुछ उन्होंने देखा। कहते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि मैं सच कहने से रुक जाऊं, मेरी ज़ुबान सच कहने से रुक जाए और मेरे हाथ सोशल मीडिया पर हक़ लिखने से रुक जाएं। मैंने हमेशा सच बात की है और इसलिए की है कि मैं अल्लाह को उन लोगों पर गवाह बना सकूं। किन लोगों पर? जो मेरे जैसे सहाफ़ियों के ज़रिए से असल बात सुनते रहे। मैं उन तक गज़ा के बच्चों की कहानियाँ बयान करता रहा, यहाँ की मुसीबतें बयान करता रहा, यहाँ पर बरसते हुए बम और बारूद और मिज़ाइल और गिरती हुई लाशें और नाशें बयान करता रहा। लेकिन क्या हुआ? वो ये सारा सुनकर भी खामोश रहे, वो मदद को नहीं आ सके। उन्होंने हमारे कत्ल को कबूल किया वो हमारी सांसें रोकने को कबूल करते रहे और वो हमारे बच्चों और ख़वातीन के उठते हुए लाशों और गिरते हुए जिस्मों पर खामोश रहे। मैं इसलिए यहाँ हक़ और सच को बयान करता रहा ताकि मैं अल्लाह को गवाह बनाऊं कि या अल्लाह, ये स्टोरीज़, ये कहानियाँ, ये अज़ियतें, ये मुसीबतें, ये करब मैं पहुँचाता रहा मैदान में खड़ा होकर, लेकिन कोई नहीं आया, कोई बचाने के लिए नहीं आया। मैं इसलिए ये काम करता रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, वो कहते हैं कि मैं अब चूँकि अल्लाह के पास जा चुका हूँ और मेरे बाद मेरी तहरीर आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चुनांचे मैं फ़लस्तीन को आपके सुपुर्द करता हूँ। कौन सा फ़लस्तीन? वो फ़लस्तीन जो आलम इस्लाम के सर का ताज है, हर आज़ाद शख्स का दिल है। और अफसोस इस बात का है कि यहाँ के फ़लस्तीन के मासूम बच्चों के ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सके, बल्कि उसके बरअक्स इनके पाक, मुअत्तर, मुनव्वर, मुक़द्दस जिस्म जो हैं वो हज़ारों टन बारूद के नीचे कुचले जाते रहे, बिखर के दीवारों को लगते रहे। ना यहाँ के बच्चे बचे, ना ख़वातीन बचे, उनके ख्वाबों के साथ ये सलूक होता रहा। फिर वो कहते हैं कि मैं
آپ کو میں جا چکا ہوں، اللہ کے پاس جا چکا ہوں، محاذ پر ڈٹا رہا، کام کرتا رہا، آنکھ بنا رہا، لیکن اب میں نہیں ہوں، تو میں آپ کو یہ آخری بات کر کے جا رہا ہوں کہ کبھی ان زنجیروں کو حق بات کہنے سے رکاوٹ نہ بننے دینا، اور کبھی سرحدوں کی وجہ سے اس طرح یہ نہ ہو کہ سرحدوں کی وجہ سے تم رک جاؤ سچ بات کہنے کو، یا اس جدوجہد کو جاری رکھنے سے آپ لوگوں نے یہ کام جاری رکھنا ہے تاکہ عزت اور آزادی کا سورج ہمارے ملک پر طلوع ہو سکے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ویڈیوز بے شمار ہیں۔ یہ جو انس شریف تھا، اس کی بڑی خوبصورت اور پیاری ایک بچی بھی تھی جس کا نام اس نے شام رکھا تھا، اور ایسی ویڈیوز ہیں کہ وہ اپنی ننھی سی معصوم شیرخوار بچی، کیا تربیت ہے ان بچوں کی، کیا ارض مقدس، ارض انبیاء، ارض زیتون میں کیا طاقت اور تاثیر ہے، اور کیا ایمان کا وفور ہے۔ ننھی سی بچی کی وہ ویڈیو بھی وائرل ہے جس میں انس شریف اسے کہتا کہ بیٹا آپ یہاں موجود ہو، نہ یہاں کھلونے ہیں، نہ یہاں کوئی سکون ہے، نہ راحت ہے، ٹرمپ کہتا ہے کہ تم لوگ یہ غزہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ کیا کمال کی نسلیں ہیں۔ وہ بچی اس ویڈیو میں کہتی ہے کہ میں کہیں نہیں جانا چاہتی، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بار بار کہتا کہ آپ ترکی چلی جائیں، آپ کسی بھی ملک کا آپ بتائیں۔ بچی بار بار کہتی ہے کہ بابا میں کہیں نہیں جانا چاہتی، میں اسی جگہ رہنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس بچی کے نام بھی وہ ایک پیغام دے کے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ اپنی اس معصوم بچی کی خود پرورش کر سکتا، شام بیٹی کی پرورش کر سکتا، لیکن اللہ کو منظور نہیں ہوا، میں اس کی پرورش کرنے کے لیے باقی نہیں بچا۔ پھر کہتے ہیں کہ میرا بیٹا صلاح، یہ شام بھی آپ کے سپرد ہے، میرا بیٹا صلاح بھی آپ کے سپرد ہے، چھوٹا سا بچہ ہے صلاح بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں صلاح کو اپنی جگہ پہ آتا ہوا دیکھ سکتا، اس کا میں اتنا سہارا بنتا کہ کل وہ میری جگہ سنبھال سکتا، لیکن یہ فرصت مجھے نہیں دی اللہ نے۔ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں۔ میرا بیٹا بھی جو ہے وہ اب آپ کے سپرد ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ وہ بھی آپ کے سپرد ہیں، وہ والدہ جن کی دعا کی بدولت میں محاذ پر ڈٹا رہا، جن کی دعاؤں کی بدولت میں اتنا زیادہ کام کر سکا، میں اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ میری ماں کو یہ صدمہ سہنے کی ہمت عطا کرنا، طاقت عطا کرنا۔ وہ ماں بھی آپ کے سپرد ہے۔ اور پھر صلاح یعنی جو میری بیوی ہے، میں وہ بھی آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ وہ بیوی ہے کہ میں اس محاذ کی وجہ سے، میں خبریں ڈھونڈنے کی وجہ سے، دنیا تک پہنچانے کی وجہ سے گھر وہ وقت نہیں دے سکا، لیکن اس اللہ کی بندی نے وہ رشتہ قائم رکھا۔ یہ زیتون کی شاخ کی طرح طاقتور رہی، میرے رشتے میں موجود رہی اور میرے ساتھ وفا کرتی رہی۔ میں اس کے پاس کبھی نہیں آ سکا، کبھی اس کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکا، لیکن اس نے کبھی نہ گلہ کیا نہ شکوہ کیا، بلکہ ہمیشہ میری ڈھارس مند آئی اور میری بیوی بنی رہی۔ چنانچہ یہ میں اپنے رشتہ دار تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ کے بعد اب آپ ان کا سہارا ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں مر گیا ہوں، اگر میں شہید ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے امت سمجھ لے، حکمران سمجھ لیں، عوام سمجھ لیں، دنیا سمجھ لے کہ انس شریف نے اپنے اصولوں کا سودا نہیں کیا، وہ اصولوں پر ڈٹا رہا، وہ ایمان اور قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ڈٹا رہا۔ آج اس کی شہادت کا سرخ لہو اور اس کے جنازے پر آئے ہوئے بے شمار لوگ اور اس کا کفن گواہ ہے کہ انس اپنے اصولوں پر ڈٹا رہا۔ اس نے نہ امت سے بے وفائی کی، نہ اس نے قرآن سے غداری کی، بلکہ وہ سچا نکلا اور اس نے اللہ کے ساتھ تجارت کر لی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اب اس سے ملاقات کے لیے چلا جاؤں، میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں اللہ کی اس رضا پر راضی ہوں، میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے، میری کوتاہیاں معاف فرما دے اور مجھے شہداء کا مقام عطا فرما دے۔ اور پھر وہ آخر میں کہتے ہیں کہ اب یہ فلسطین تم لوگوں کو سپرد ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ
اگرچہ اسرائیل نے اس کو شہید کر ڈالا ہے اور ہٹ کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ اس کا تعلق کسی عسکری تنظیم سے تھا، لیکن عالمی سطح پر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ ایسے کوئی ثبوت نہیں تھے، تاک کر اس شخص کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ لیکن اس کی جگہ لینے کے لیے اس کا بھتیجا وہی پریس کی جیکٹ پہن کے وہاں آ چکا ہے، گویا کہ یہ اعلان ہے کہ یہ فلسطینی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں، انس شہید کی بچی شام کی طرح یا اس کے بھتیجے کی طرح، نہ یہ کسی عالمی طاقت کے دباؤ پر زیتونوں کی مقدس زمین چھوڑنے والے ہیں، نہ اپنا مشن چھوڑنے والے ہیں۔ انس شریف گیا ہے، اس کی جگہ اس کا بھتیجا وہی جیکٹ پہن کے آ گیا ہے۔ یہ جنگ جاری رہے گی، مزاحمت جاری رہے گی، جدوجہد جاری رہے گی، پوری دنیا ان کے مقابل ہے، اور کوئی اللہ کی ذات کے سوا، آسمان والے کے سوا زمین پر کوئی ان کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑا، لیکن وہ آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور وہ اس طرح کی وصیتیں امت کے نام لکھ کے جا رہے ہیں، اور اس میں لکھ کے جا رہے ہیں کہ یا اللہ ہم یہ جو خبریں بھی پہنچاتے رہیں اس لیے تاکہ تو گواہ ہو جائے ان لوگوں پر کہ ایسا نہیں تھا کہ ان تک خبریں نہیں پہنچی تھیں، یہ اگر مدد کو نہیں آئے اور راضی رہے ہمارے قتل پر اور ہماری سانس بند ہونے پر، تو پھر میرے مولا تو گواہ ہے۔ یہ باتیں وہ لکھ گئے ہیں۔ اب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ اس وصیت کے بعد، آخری میسج کے بعد جو پوری امت تک پہنچانا چاہیے، ہمیں سب کو سننا چاہیے، بار بار سننا چاہیے کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور پھر اور ساتھ ہی ہم نے دیکھنا ہے کہ کل اللہ کو یہ انس شہید تو اللہ کے پاس لے گیا شکایت اپنی، وہ تو چلا گیا اس راہ پہ چل کے، ہم نے بھی جانا ہے، جواب کیا دینا ہے، انس شہید کا سامنا کیسے کرنا ہے، اللہ کے سامنے اس کا سامنا کیسے کرنا ہے، یہ ہم نے خود سوچنا ہے۔ بہرحال انس شہید کے لیے ضرور دعا کیجئے، کومنٹس میں اس کے لیے دعا کیجئے، درجات کی بلندی کی دعا کیجئے، اور جو ہو سکتا ہے دل کھول کے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ، جو اس کے ایک دوست نے کہا تھا کہ دوست ارادہ تھا کہ ہم اکٹھے اللہ کے پاس جائیں گے لیکن تو جلدی چلا گیا، وہ چلا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا کیا شاندار، ہم دعا کرتے ہیں، استقبال کرے، آپ بھی کیجئے اور لکھیے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے ساتھ رکھے، نبی کائنات کا دیدار نصیب کرے، اور وہ سارے دکھ اور درد جو زندگی میں انس شہید نے سہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اب تدارک بھی کرے اور تلافی بھی کرے اور اس کا مداوع بھی کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔